عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. انتہائی عزت، تکریم اور وقار دلائق علماء کرام، شناخوان حضرات اور دور و نزدیک تو قرآن و حدیث کی روشنی وچ کتابات و بیانات سننے واسطے تشریف لیاون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق کے خاص کہ احکم الحاکمین نے مینوں اور تانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ۔ این سعادت بزور بازو نیست، باواں دی پاور نال، بینک بیلنس نال، کروڑاں تے ارباں پتی ہون نال سعادت نہیں لگتی، بلکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اے اللہ دا فضل ہے، اللہ جنوں چاہے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ دی ساڈے تے خاص کرم نوازی کہ اج پنجواں جمعہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت خواب اور بحالت بیداری کہ بندہ نچیز تھوڑے سامنے مختلف کتابوں وچوں موتی چن چن کے لے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تسی پوری توجہ نال سماعت کر کے اپنے قلوب و ذہان منور بھی کرتے ہو اور دل وچ آس بھی پیدا کرتے ہو کہ کدی وقت آئے گا کہ سانوں بھی دیدار نصیب ہو جائے گا۔ چونکہ اج دا میں جمعہ اس ٹاپک تے لاسٹ رکھنا چاہتا ہوں، مواد نہیں ختم ہو جائے، لیکن پنچ دی سیریز میری پوری ہو گئی۔ اگلا جمعہ پھر انشاءاللہ چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میں بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہر بندہ مومن دی خواہش ہے کہ میں نے جاگدیا نہیں تے حالت خواب میں چی صحیح میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درشن نصیب ہو جائے، اور اس سے کچھ فائدے ہیں، بولیے اس سے کچھ فائدے ہیں۔ ایک عربی کی کتاب ہے جس کا ترجمہ بہت سال پہلے لاہور اندر شائع کیتا گیا ہے، میرے کتب خانے جو کتاب موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے زیارت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صفحہ نمبر 48 دے ہوتے ہیں۔ اس بندے واسطے فائدے لکھے نے جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ وہ خوش نصیب انسان جنہوں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے، انہوں فائدے کی لب دے۔ سب سے پہلا فائدہ ہے کہ قیامت والے دن اس بندے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہوئے گی۔ بابا سے بلند بولیے سبحان اللہ۔ پہلا فائدہ کی بولیے قیامت والے دن اس خوش نصیب نو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس خوش نصیب نو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ فائدے آپ کہتے جائیں۔ اور تیسرا فائدہ کہ یہ آپ تے جنتے جائے گا، پر یہ ابا جی یہ اما جان رب انہوں نے بھی بخش دے۔ ابا جان بھی بخشے جان گے اور اما جی بھی بخشے جان گے۔ کس نے ابا جی اور اما جی؟ کہ جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ساواں دی مالا ٹوٹی ہوئی اس ویلے جو حال اور حشر انسان دا ہوئے گا اللہ تعالیٰ نرمی عطا فرما دے گا اس بندے واسطے جنہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا. میں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یہ ہوئی عرض کرنا ہونا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نزا وچ اپنا دیدار عطا تاکہ ویسے ہی آسانیاں ہو جائیں اور یہ ویسے ہی آسانیاں ہو جائیں اور اگر تکلیف ہوئے بھی تو پھر محبوب کا جلوہ سامنے ہوئے تو تکلیف کا احساس نہیں ہوئے گا. پھر میری اور تمہاری کیفیت ہی ہوئے گی کہ جس طرح زلیخا دیا سہیلیاں نے ہاتھ کاٹ لے نا پھل کٹ دے تو انہیں سی نہیں کی کیا کہ جمال یوسف علیہ السلام کے سامنے سی. میرے دوست جس بندے کے سامنے جمال یوسف علیہ السلام ہو گئے انہوں نے انگلی کٹی جائے ہاتھ کٹیا جائے تو انہیں احساس نہیں ہوگا کہ جہاں سامنے یوسف علیہ السلام کے بھی نبی کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہوئے گا انہوں جان نکلتی ہوئے کہ نہیں پتا ہوئے گا جان نکل جائے کہ تکلیف ہوئے گا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون دی بیوی جڑیاں جنت وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہوں گی. حدیث ہے نبی کریم صاحب اپنا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جنت میں ان کا نکاح میرے ساتھ کیا جائے گا. یہ حضرت آسیہ جب کلمہ پڑھیا نا موسیٰ علیہ السلام فرعون نے جسم زمین تے لٹا کے وچ میخاں کھوٹیاں میخ سمجھ لوگ جسم ایک ہو کے لیکن آسیہ تیری عزت تو قربان تیری عظمت تو قربان تیری نسبت موسمی تو قربان کہ تو ایک بار بھی سی نہیں کیتا سہیلیاں پریشان ہو گئیاں رو رو کے قیامت صغریٰ کا منظر بابا کیتا پھر بعد پوچھنے لگیاں نہیں آسیہ تیرے درد نہیں ہوئی انہاں کہ جمالے یار سامنے ہوئے تو درد کیڑی جدوں دل ٹھوکے جا رہے سن پردے اٹھے ہوئے سن جمال میرے سامنے سے میں نے کہڑی کر سکرات الموت موت دیاں سختیاں اگر ہوڑ دی تو جمال مصطفیٰ حسن مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ زلف لیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوئے تو پھر کہڑیاں سختیاں رہ گئی پھر تو یہی آخر ہے سختیاں آؤندیاں رہن پر سونیاں تسی بیٹھتے رہو کوئی پرواہ نہیں جن وجہ ہے
مقاصدی کتاب اشیت علامات شرح مشکات شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دے بارے چ مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف الجواب کے اندر لکھے آئے اے او بزرگ نے جنہاں نوں محبوب دی کچہری دی حاضری نصیب ہوئی سبحان اللہ یہ او بزرگ نے شیخ محقق رحمت اللہ علیہ جڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے حضوری بزرگ نے محقق بھی نے مفسر بھی نے محدث بھی نے شارح حدیث بھی نے انہوں نے مشکات شریف شرح فارس کے اندر لکھی وہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 640 تے کتاب کا پاسا تھپا پرانا کوئی ایڈیشن اس کا چھپیا ہوئے میرے کتب خانے کو موجود ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے امام کستلانی شارح بخاری رحمت اللہ علیہ میرے آقا نے ہاتھ کو بغاری اندر کتاب کا شرف ادا کروایا کہ نال ہی فرمایا اے کستلانی اللہ تیرے ہاتھ میں تھام لوے اور میں تھوڑے کو سوال کرنا جتے ہاتھ میں میرا اللہ پکڑ لوے میرا اللہ جتے ہاتھ میں ایک سہارا دے دے اور پکڑ لوے پھر تھام لوے وہ دے دنیا میں جو نکلے گا پھر سچ ہی نکلے گا میں نے آپ کے سامنے سوال کیا ہے بتائیے مجھے جس کے ہاتھ کو اللہ سہارا دے پھر اسی ہاتھ میں قلم پکڑنا ہے یا نہیں بولو تو صحیح وہ قلم ہی جو اسی ہاتھ میں پھڑنا ہے نا کہ سہارا میرا اللہ دوے پھر قلم جو لکھے گا وہ ٹھیک ہی لکھے گا تنہ جلداں دی میں نہ عربی نہیں پڑھ سکتے تنہ جلداں دے ترجمہ بھی مارکیٹ وچ موجود ہے فرید بک سٹال اردو بازار لاہور والے نے شائع کیتا ہے تنہ جلداں دا ترجمہ موجود ہے اور کتوں دور ہونے تے مکتبہ اسلامیہ تو لب جائے گا اتھوں ہی لے لے کہ لے کے اس کتاب میں اردو والے بھی لازمی پڑھو جویں جویں پڑھو گے محبوب دے پردے اٹھتے جان گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا واسطے پردے اٹھے آپ نے بداری میں تھوڑا دیدار نصیب ہو گیا سونا سی اس طرح دیدار کے نہیں ہر شما روز مردے میں بسی دے آنے آپے عالم نظر یہ زندگی کا مشکل ترین لمحہ عالم نظر کا لمحہ ہے اس ویلے نگاہ کرم کرے آجے اے سب سے گنبر پہ والے منظور
جو میں پیش کرتا ہوں. لیکن اگر کسی کے ذہن میں آئے لے پھر نماز جڑے کی ہوں سی وہ نماز میری کوئی تھی وہ بیڑے کی نماز سی بیڑے دیا ٹکرا نہیں سن وہ تو جدوں اس طرح تکبیر تحریم آتے سن نال ہی پڑھتے اٹھ جاتے وہ تو اتحیات للہ کہہ کے پڑھ دینا انہاں چر السلام علیکہ ایو نبی پڑھ دیں کہ تو سلام عرض کر دینا محبوب نو جنہ چر جواب نہ آوے اگے تے پھر اٹھ کے کھلوندے ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ لوگ نے حضوری لوگ نے اپنے اندر قیاس کیا کہ جیسے ہم ہیں دنیا کے پورے پورے یہ کوئی لوگ نہیں یہ تو وہ لوگ ہیں بلکہ میں دور کی جانا ہے 14 اگست آ رہی ہے نا آج کی نہیں 14 کدن ہوئی پیر نو لو علامہ اقبال کی گل سنو. سبحان اللہ. دور کی جانا ان کو دور نہیں کھڑنا نیڑے لیا. یہ حضوری لوگ نے سانوں کی پتہ حضوری کون سری نگر سنیا کہ وہ کتنے میں جاتا ہے کشمیر میں. سری نگر وچوں ایک پیر زادہ ایک پیر زادہ 1920 کے اندر 1920 کے اندر لاہور آیا. علامہ اقبال کا پتہ لگا جی فلانی جگہ تے رہائش سیدھا رہائش گاہ تے پہنچے دروازہ کھلا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جا کے بیٹھ کے تے ساروں قطار میں لگ گئے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دل میں خیال آیا کہ کوئی تنگ دست ہے کوئی انہوں بیماری ہے یا کوئی کھانا کچھ نہیں کہ میرے کو مدد چاہتا ہے. وہ کہنے لگا علامہ محمد اقبال قادری میرے بارے یہ نہ سوچو کہ میرے کو کچھ نہیں میرے پیو دادے کمائی کی ہے رب دی میں پیر زیادہ میرے باپ دادے رب دی نوکری کی تھی رب دی میں وہ پینشن پہ کھانا. میرے باپ دادے نے اللہ کی نوکری کی تھی تے ہن وہ چلے گئے دنیا کو میں آپ کو انہوں کی پینشن کھا رہے تے مینوں تنگ دست نہ سمجھیو میں بالکل پیسے میرے کو ہے خرچہ میرے کو ہے کار دانے بھی ہے آٹا بھی ہے ہر شے موجود ہے میرے رون دی وجہ کچھ ہو رہی علامہ محمد اقبال میرے رون دی وجہ کچھ ہو رہی میں ستا سا ایک دن میں ستا سا تو میں دیکھیا کہ اچانک جماعت کھڑی ہون لگی نماز واسطے جماعت کھڑی ہون لگی تے امامت واسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے پیچھے صحابہ کھڑے ایسے میں نے جاگ آئی اور میں حیران میں حیران کس گل پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا اقبال آ گیا نماز. میرا اقبال آ گیا نماز میں اور لاہور جا کے علامہ محمد اقبال قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے مزار میں حاضری دلا دیا. یہ اتفاق ہے علامہ محمد اقبال قادری رحمۃ اللہ کے ساتھ یہ مصطفیٰ پاکستان تھے یہ کچھ پیشے رسالت تھے اور جن کے ایک رنگ سے ایک داغ سے اور ایک داغ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قابلہ کا عقیدہ نصیب ہوتا تھا. محمد اقبال قادری رحمۃ اللہ علیہ عام بندہ کیا جانے گا محمد اقبال قادری کیا اور ہر کسی کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اور ٹھیک ہے یہ علامہ اقبال ہے بیدبی سے نام یہ نہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت والے ہیں. یہ سلسلہ قادریہ میں بیٹھے یہ
پہنچے. وہ پیر زادہ نوجوان علامہ محمد اقبال قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان دے رہا ہے. کہہ رہا ہے جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کی ڈیوٹی لگائی, جاؤ جلدی جاؤ, نماز تب ہوگی جب میرا اقبال آ جائے گا. کچھ ہی بولنا سبحان اللہ. ہماری کتابوں سے نصاب کی کتابوں سے علامہ محمد اقبال قادری کے بارے میں معلوماتی چیک نکال دیے گئے. مسٹر چپس کے ناول آ گئے, شیکسپیئر کے ڈرامے آ گئے, اس طرح کی بہت بات آ گئی جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ عالم اسلام میں رہنے والے لوگ ہیں یا کسی یہودی لیکن یاد رکھنا جب تک ہمارا جلسہ گمشدہ ان شخصیات کی صورت میں ہمارے سامنے نہیں آئے گا, ہماری آنے والی نسلوں کو کیا پتا چلے گا قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے؟ ان کو کیا پتا چلے گا کہ علامہ محمد اقبال قادری کون تھے؟ جب ان کے سامنے یہ باتیں بیان کی جائے, ان کو پتا چلے جنہوں نے پاکستان بنا کے دیا ہے وہ عام لوگ نہیں تھے, وہ لوگ تھے جن کے مصطفیٰ بھی انتظام کرتے رہے. کہ میں جناب کرتا تھا, وہ بزرگ آپ کو لے کے آئے, آپ نماز میں حاضر ہوئے, میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آ گیا جس کو سرکار یاد کر رہے ہیں, داڑھی اس کی مڑی ہوئی ہے, چہرہ گور ہے اور رنگ گورا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف پچھلی صف میں محبوب کے دائیں طرف اقبال کھڑے ہو گیا, نماز ہو گئی, میں اٹھ گیا حالت نیند بیداری سے میں بیدار ہو گیا. اور میں نے ہمارے علاقے میں بزرگ تھے, وہ نوجوان کہتا ہے سری نگر میں کشمیر میں, ان کا نام تھا مولانا نجم الدین, شیخ نجم الدین. میں ان کے پاس گیا, جا کے بات بتائی, انہوں نے کہا کہ لاہور میں ہے اس طرح کا ہے. بولیا اس طرح کا جیسی بات کر رہے وہ لاہور میں ہے. اس کی کتابیں میرے پاس ہے, میں پڑھتا ہوں. وہ محبوب کے دربار کا حضوری ہے. وہ شیخ فرمانے لگے جنہوں نے اقبال کو دیکھا تو نہیں تھا لیکن ان کی کتابوں سے جانا تھا کہ یہ حضوری انسان ہے. کہتا ہے یہ علامہ صاحب میں آپ کے سامنے آیا ہوں, بس جس کا انتظار محبوب کر رہے تھے میں اس کو دیکھ کے غم سے نہیں رویا, میں تو خوشی سے رویا کہ یا رب العالمین شان بھی ایسا بنا دے. بولو تو صحیح, شان بھی ایسا بنا دے جدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں. دنیا کا میں اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کر کی, بلکہ میں آپ کا ایک مصرع بھی پڑھنا تمہارے سامنے. آپ فرما دے اللہ کی بارگاہ میں چلا مارش کر دینے پہ ایسے کر دینے یا رب العالمین تو غنی سارے جہانا تو غنی پر میں فقیر ایسے کر دینے یا رب العالمین تو غنی از ہر تو عالم بل فقیر اور روز محشر جی لینا ہی صاف ضروری ہو گیا میرا قیامت میرا مالنامہ کھولنا ہی کھولنا ہے.
تے یا اللہ اقبال دی ایک گزارش ہے حسن گاہے مصطفیٰ پنہاں بگیر تے یا اللہ پھر میرے محبوب دے سامنے میرا حساب نہ لیں مینوں شرمندگی ہوئے گی کہ انہاں دیاں میرے پیاسا کی سن امیداں کی سن تے میرے کرتوت کی ہے یا اللہ پہلی گل حساب ہی نہ لیں تے جو سور لگنے تے اپنے محبوب دے سامنے نہ لیں سبحان اللہ اچھا میں دسو اقبال انہاں دے گل کر لئی اساں بھی کدی رب دی بارگاہ نماز پڑھ کے دعا کیتی نہیں اسلام پھیری امام علی اوتھے بیٹھے نے اسی اللہ دی سنت چاہتے جی دعا بھی منگنی تو بھی دلوں نہیں بس دو دن جملے بولے یہ رٹے رٹائے جملے نے وہ دو دن بولے اجمائی نہیں چل اللہ دی سنو ہمارا تو یہ ہے اسی تے اپنے آپ میں ڈالا بات نہیں ہوتی اقبال ورگے جنہ کا انتظار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوں پھر گل ہوئی ہے کہ 14 اگست ہے پھر میں انہوں قائد اعظم کی گل نہ کرا تو پھر اسٹیشن کی رہ جانی اور میں انہوں نے بھی گل کرتا منگلا ٹائم کے اندر اس دور میں 1995 انہوں کا وصال ہوا سید صاحب کا وہ فرماندے نے جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھی نے گل سنائی سی نا پوری محفل میں اس سید صاحب آدھے میں بھی اتنے بیٹھا سا تے سید صاحب کا نام ہے سید محمد ادریس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آدھے میں بھی اتنے بیٹھا سا انہوں نے گل سنائی قائد اعظم کے ساتھی نے کہ قائد اعظم صاحب نو میں ملنے واسطے گیا بمبئی میں جب بمبئی آئے نا لندن انگلستان میں بمبئی آئے ہندوستان تو میں ملنے واسطے گیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے متفکر بیٹھے بڑے فکر مند جی میں کسی خیالات میں بڑے غرق ہوں نا بندہ اس طرح بیٹھے تو میں کیا جناب کی سوچتے ہو آدھے نے جی گل کسی نے دسے نہ آنا جنہ چر قائد اعظم جیوندا ہے محمد علی جناح جنہ چر زندہ ہونا چر گل نہ کسی نے دسے تو میں تینوں دس دینا سبحان اللہ جنہ چر میں جیونا انہ چر گل کسی نہ دسے وعدہ کر تو میں تینوں دس دینا جی میں پکا وعدہ نہیں دستا آپ نے فرمایا میں انگلستان سا اپنے کمرے میں لیٹیا میں نے آواز ایک آئی میں تو رہ گیا میں اٹھیا اور میں توجہ کو نہ کی میں پھر لیٹ گیا اگلی رات آ پھر آواز آئی اس نال زیادہ سخت آواز آئی میں پھر اٹھی میں پھر توجہ کو نہ کی اگلا دن آ گیا اگلی رات آ پھر میں نے آواز آئی کہ میرے احساس ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی موجود ہے نظر نہیں میں آ رہا لیکن میرے کمرے میں کوئی موجود ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں آواز دیتی وہ آ رہی ہوں میرے کمرے میں کون اگو جواب آیا آئی ایم یور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ میری ڈیوٹی لائے کہ انگلستان کو چھوڑو مسلمان لڑ رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے ان کے لیے علیحدہ سلطنت کا قیام عمل میں لا دیا گیا ہے جاؤ جھنڈا پکڑو پاکستان کا اور مسلمانوں کو علیحدہ وطن لے کے دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی ایم ود یو میں تیرے ساتھ ہوں محمد علی جناح میں تیرے ساتھ ہوں محمد علی جناح نے میرا بھی آخری جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تھینک یو مائی ہولی پروفٹ اے میرے ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بہت مہربانی کے اس کام کے لیے آپ نے مجھے چنا ہے فرماندے نے قائد اعظم کہ مینوں لوگ سوچتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال قادری اتنے لے کے آئے لوگ سوچتے ہیں کہ لیاقت علی خان نے اتنے لے کے آئے
14 اگست کو خالی جھنڈیاں لگانا اور ان ہستیوں کی روح کو سارے سواب کرنا بھول جانا، یہ کدھر کیا جاتا ہے؟ بولیے. اور وہ لوگ، وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور ہمارے بچے بزرگ بھائی جنہوں نے اپنے خون کے نذرانے ہجرت کے وقت پیش کیے، ان اہل ایمان کی روح کو اصالے ثواب کرنا بھول جانا اور خالی جھنڈیاں لگا کے کہنا کیا مذاق ہو چکے جی؟ کیا ہو جائے گا یہ کام سارا ایسے؟ بات میری یاد رہے گی آپ کو؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ 14 اگست کو اپنے اپنے گھر میں آپ نے ان ہستیوں کی روح کو اصال ثواب کے لیے ختم شریف کا اہتمام کرنا ہے. آس پاس کے گھروں میں آپ نے بھیجنا ہے، خود کھائے دوسروں کو کھلائے اور اللہ کا شکر ادا کرے، نفل پڑے کہ یا رب العالمین تو نے ہمیں آزادی کا سانس لینے کی توفیق عطا کی ہے. بتاؤ مجھے یہ کام کرنے والا ہے یا نہیں؟ بولیے ہے؟ لو بات لمبی نہ ہو جائے، اب اعلیٰ جاگتے دیدار ہو جائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ شریف کے سامنے مواجہ شریف جاریہ پاکاں کے سامنے اعلیٰ حضرت عظیم برکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور جو معروض کے اندر درود و سلام پیش کرتے رہے پہ اور بڑے درود و سلام پڑھی آ رہی ہے لانگے رات لانگے اگلا دن آ گیا پھر دل کے اندر یہ ہوتا کہ یہ معصوم نے کیا دلوا لیا بڑے ہاتھ چھڑے والیا واللہ علیہ شرفا والیا آمی بیان دلنے والے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے گھران کے اندر آرام کر رہا ہوئے تو آگے دیوار دیا لوگ لگ جانیا نے تھوڑے کرم کی برکھا برس جانی ہے تھوڑیاں رحمتاں دے نیم پین لگ پئی نے اے سوہیاں زرانی کا کرم فرماؤنا میرے نبی کرم فرماؤ کوئی دیدار نصیب نہیں ہویا. پھر اللہ بنایا مواجہ شریف کے سامنے آ گئے جاریہ پاکاں کے سامنے آ گئے اتنے بیٹھ کے نالے درود و سلام پڑھے نالے آپ نے ایک ناشید لکھی ہے جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے عالیہ منورہ مطہرہ کے اندر پیش کر دے رہے پہ اس نات کا مطلب تے مکہ میں تو نہ سنایا آپ اس کر دے رہے وہ سورے کے ناتا چار پھرتے ہیں. کی میں آتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے پہاڑ پھرتے ہیں تیرے دن اے پہاڑ پھرتے ہیں. اے جملہ کافی گاؤ چھوٹے در سے یار پھرتے ہیں چھوٹے در سے یار پھرتے ہیں چھوٹے در سے یار پھرتے ہیں چھوٹے در سے یار ہندوستان واپس آئے بریلی شریف اندر لوگوں کو پتہ لگا کہ اے معاملہ ہوا. آپ نے نعت شریف ساری لکھی، ساری نعت شریف آپ کیسٹوں میں سنتے رہتے ہیں. یہ نعت وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں ہزاروں آپ مرتبہ آپ نے سنی ہوگی. جب سب کو پتہ چلا تو کئی ہوتے ہیں نا پھر پوچھنے والے ہمارے آقا کو دیکھا ہے تو کیسا دیکھا ہے. بھائی آپ میں سے کو خوش نصیب ہو، سارے آپ خوش نصیب ہیں. کسی کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت مل جائے تو کوئی پوچھے گا تو صحیح نا آپ سے کیسا دیکھا. اور میں آپ کو ایک مشورہ دوں، میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟
اس حقیر فقیر درویش کا مشورہ ہے کہ لے لے، اور مفت کا مشورہ دے رہا. ایک کتاب ہے شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ مکتبہ اسلامیہ سے مل جائے. وہ کتاب لیں، اس کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، جب ختم ہو جائے پھر پڑھیں. اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مبارکہ لکھا ہوا ہے. اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ، اور اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ، اور اونچی آواز میں سبحان اللہ. سورج کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا انور حلیہ پاک لکھا ہوا ہے. اللہ حلیہ مبارکہ لکھا ہوا ہے، سراپا انور لکھا ہوا ہے. میرا مشورہ یہ ہے، وہ کتاب اتنی مہنگی نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ کوئی 150 کی ہوگی، 200 کی ہوگی، اتنے کی آئے گی. اردو کی کتاب میرے پاس عربی ایڈیشن ہے، اس کی شروعات ہے الحمدللہ. تو آپ وہ کتاب لیں، اس کو پڑھیں. جیسے جیسے دل میں اترے گی تیسے تیسے دل صاف ہوگا، پھر کھڑکیاں کھل جائیں گی، کھڑکیاں کھل جائیں گی. جڑے میرے کھڑکیاں کھل جائیں تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اندر یہ ہوئی آسرا ہے کہ زمان روش کرتے رہا کرو کہ سونے اپنا کتاب نصیب کروا دے، اپنا کتاب عطا کرا دے. سارے حجاب سے پردے ہو کر توبہ جمالے جہاں راہ میرے سامنے آ جائے. چراغے کوڑا پیر سیدن 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 نبی رحمت اللہ تعالی آپ نے اس سے واسطے تلقین کی دی. فرماتے ہیں سلطان نام سنا سبحان اللہ. پیر سید نصیر الدین گولڑی رحمۃ اللہ تعالی، نصیر ان کا نام بھی ہے اور تغلظ بھی. فرمان نے دعا کرنے لگا کہ سلطان لب جان، ہر کمرے میں اے سی لگا ہوئے، دعا کر رہے ہیں. لیکن چراغ کو نیا نہیں، یہ بھی دعا نہ مانگی، یہ بھی نیا تھی چل کے تو جا دعائیں مانگی. سلطان کہ ہم اپنے جانے ذبح کریں اور آپ جانے بچا کے بیٹھے، یہ نہیں. بابا سے قرآن سے بکا دے ذرا مل کے ذرا کیا
زیارت دی دعا کری کیوں آندے نے جنت تو تجھے مل جائے گی سرکار کے صدقے میں نصیر الدین سریع تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جنت تو تجھے مل جائے گی سرکار کے صدقے جنت تو تجھے مل جائے گی سرکار کے صدقے ارے سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مل گیا کیا وہ سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ سرکار سے جنت کے سوا اے پیر جی تو سب گیا ہے تو کیویں منگیا ہے منگنا سنا کے ایسے ہی منگیا ہے کہ اس درد کے انجام اس نے طلبگار کہ چھوڑی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ چھوڑی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ چھوڑی مرشدی و ساندی و استادی و شیخی و مربی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے صاحب تفسیر ضیاء القرآن آپ کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا آپ کے گھر کے پاس مسجد ہے مسجد شاہ نصیب دریائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مسجد کی سیڑھیوں کے پاس حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول رہا ہمیشہ کہ جب بھی بیرون ملک سفر کے لیے جاتے اس جگہ پہ جہاں دیدار ہوا تھا 2 نفل پڑھ کے جاتے تھے جب واپس آتے 2 نفل پڑھتے اور جیلوں سے 2 ساتھی آ گئے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سحری کے وقت آ کے کہنے لگے حضور آپ کو دیدار ہوا تو ہمیں بتائیے نا محبوب کو کیسا پایا آپ کو دیدار نصیب ہوا بتائیے ذرا محبوب کو کیسا پایا فرماتے ہیں نہ میرے پاس جملے نہ میرے پاس تو مصرع ہے کہ جو میں بتا سکوں کہ چہرہ ایسا تھا بس میں قرآن کی بات کر دوں چہرہ دیکھا تو دہا کا دیکھا جب زلفیں دیکھی تو لیل کی دیکھی حضرات ایک بات میں اور کروں کہ پہلے جمعے سے لے کر اب تک میری بات یہ رہ رہی ہے لیکن اب آ گئی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیدار کیسے ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیدار کیسے ہوا حوالہ اس کا سن لیں الحاوی للفتاوی امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حوالہ نمبر 2 المستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیشابوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی حدیث نمبر 4554 اور ابن ابی
تھوڑی فوج آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ شہر میں رہنے والے لوگوں کے رزق تنگ ہو جائے گا، رزق تنگ ہو جائے گا. میں نہیں چاہتا جو محبوب کے در پہ رہتا ہو اس کے لیے رزق کی تنگی ہے. حضور میں تسی میرے کو آ جاؤ ملک شام میں حفاظت کریں گے. آپ نے فرمایا پھر میرا یہ بھی دل نہیں کرتا میں مدینہ چیپ چھڑ کے ہوتا ہے. میرا یہ بھی نہیں دل کرتا. میری گل سمجھ آ رہی تو ہوں آگے آپ کی شہادت کا وقت. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اے میرے بھائی عبداللہ بن سلام تسی آ ہی گئے ہو تو میں دس دینا اجے ہون میری اکھ لگی سی، اجے ہون میری اکھ لگی سی تے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں گلیاں وچ چلدیاں دیکھیا، انہاں گلیاں وچ چلدیاں دیکھیا ہے. اور فرمایا کہ عبداللہ بن سلام میرے بھائی میں خود روزے نہ لانا. حضرت عثمان غنی کی فرمان کہ میں خود روزے نہ لانا. تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی فیصلہ کیوں کر رہا ہے عمل اسی کروا دینے ہے. میرے کو آگے روزہ افطار کرنا چاہنا ہے کہ یا ایتھے رہنا چاہنا ہے. اگر ایتھے رہنا چاہنا ہے کہ یہ بھی عمل کروا دینے ہے. اگر ساڈے کو آگے روزہ افطار کرنا چاہنا ہے پھر یہ بھی عمل کروا دینے ہے. میں آج کی ٹائم آزاد کو کروا دیا میں دنیا میں رہ کے کی کرنا ہے دنیا میں فائدے آئے سویا میں فائدے بڑھانا چاہنا. فرمایا افطاری کا ٹائم میرے میں تیاری کر ساڈے بڑھاؤ واسطے تیار ہو. پھر آپ کا جامع شہادت نوش کیتا گیا. آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. پھر آپ کو جسم اندر جو نکلنے والے خون کے قطرے قرآن پاک دی آیت کریمہ دے گئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے دیدار کروانے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ جدوں پڑھو ادو ہی تازہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قبول ہے. کدا کدا دل کرتا ہے محبوب ہوں تو دلار کرتا باہر والے اندر والے ذرا چکو ماشاء اللہ آپ کو پتا لگے ماشاء اللہ سارا دل کرتا ہے فضا ذرا گھوم جائے کہ کسی ایک کا قبول ہو گیا تو سارے کا کرم ہو جائے گا، سارے کا کرم ہو جائے گا. میرے نہ کرو
واسطے لگا گل کرن رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے خود 8 ساتھیاں سمیت محبوب دے سامنے حالت بیداری وچ سامنے بیٹھ کے بخاری شریف پڑھی سبحان اللہ۔ یہ مولوی انور شاہ کشمیری فیض الباری شرح صحیح بخاری جلد 1/226 تے لکھے آئے امام شرانی رحمت اپنی کتاب لواقع الانوار القدسیہ اس کے اندر ایک بات موجود ہے آپ نے اپنے ساتھی 8 اونا سمیت محبوب دے سامنے بیٹھ کے بخاری شریف دا ختم سبحان اللہ ختم شریف ہو گیا جڑی دعا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم شریف تے پھر منگی وہ دعا بھی امام شرانی نے نقل کی تھی یہ ساڑھے آقا ہے دعا پھر منگی تھی حضرات 5 جمعے لگاتار زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حالت خواب اور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری اللہ تعالیٰ کی توفیق نال اے میں جڑے 5 جمعے پڑھائے نے انہاں 5 تو بعد میں دعا کرنی سبحان اللہ تسی ہاتھ چکو میں دعا کر سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلی علیہ ایک دفعہ لمشی پڑھو 3 دفعہ درشی پڑھو اور بلا کا درشی پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و محمد وعلی صحبہ بارک وسلم یا رب العالمین جو سید عامل کو تلاوت کے سے پڑھا متقید کیا گیا جو 5 جمعے گفتگو کی گئی غلطیوں سے درگزر فرما کر اپنی بار کا حیاتیہ منظور فرما یا رب العالمین اس کا ثواب بطور ہدیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار کا حیاتیہ میں پیش کرتا قبول منظور فرما یا رب العالمین کو انبیاء کرام صدیقین انشاءاللہ صالح اللہ کو پیش کرتے قبول منظور فرما یا رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے کلمہ پڑھنے والے مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں سب کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول منظور فرما حاضرین محفل کے جتنے عزیز و اقارب حالت دنیا حالت ایمان سے دنیا سے جا چکے ہیں سب کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرتے قبول منظور فرما یا رب العالمین کائنات میں جس اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورت کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں میرے مولا ہم ان کو بھی اس دعا میں شامل کرتے ہیں قبول منظور فرما یا رب العالمین 5 جمعوں میں جتنے بزرگان دین کے اسماء گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور جو تحقیقاتی گفتگو میں جتنے اسماء آئے مصنفین کے مؤلفین کے محققین کے شارحین کے میرے مولا سب کو درجہ بدرجہ ثواب میں شامل کرتے ہیں قبول منظور فرما بالخصوص آج کے سارے 5 جمعوں کی گفتگو کا ثواب یا رب العالمین ہم اپنے بہت پیارے بھائی جناب چودھری محمد شریف صاحب کی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا رب العالمین یہ ثواب مرحومہ کے نامہ اعمال میں شامل فرما ان کے لیے ذریعہ نجات بنا ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع عریض فرما ان کی قبر پہ لا تعداد رحمتوں کا نزول فرما بتقاضۂ بشریت ان کے سگائے قبائل معاف فرما یا رب العالمین ان کی قبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے منور اور روشن فرما ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع اور عز فرما یا رب العالمین ان کو کربٹ کربٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کی معطر ہواؤں سے معطر فرما اور ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے یا اللہ پاک قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء حمد کے نیچے ان کو جگہ عطا فرما عرش الہی کا سایہ نصیب فرمانا یا اللہ پاک ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت کبریٰ سے مشرف فرمانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین انشاءاللہ بشرط زندگی اگلا جمعہ حضرت سیدنا ابراہیم جد الانبیاء